حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا، اس کی عبادت کے بہت چرچے تھے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا، بستی سے الگ تھلگ ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں عبادت الہی کیا کرتا تھا۔ جس بستی کا یہ رہنے والا تھا، اسی بستی میں ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ 3 نوجوان بھائی اور رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ملک پر جب دشمن حملہ آور ہوا تو دشمن کے خلاف جہاد میں جانے کا تینوں بھائیوں نے عزم مصمم پکا ارادہ کر لیا کہ ہم دشمن کے مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان دونوں کو، تینوں بھائیوں کو یہ بات لاحق ہوئی، فکر اس بات کی لاحق ہوئی کہ ہم جائیں گے جہاد میں تو اس جوان کنواری بہن کو کس کے سپرد کر کر کے جائیں گے۔ انہوں نے بہت سوچ و وچار کیا، بہت اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، ذہن مصروف رکھا کہ کس کے حوالے کر کے جائیں۔ پھر ان کا ذہن اس عابد شخص کی طرف جاتا ہے کہ یہ قابل اعتماد شخص ہے، اس کے حوالے ہم اپنی بہن کو کر کے جہاد پر چلے جاتے ہیں۔ جب اس کا خیال آیا تو تینوں بھائی اس بات پر راضی ہوئے اور تینوں اکٹھا ہو کر اس عابد کے پاس آئے اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ معاملہ اس طرح ہے، دشمن حملہ آور ہوا ملک پر، تو ملک کے بچاؤ کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تینوں بھائیوں نے جہاد پر جانے کی تو ارادہ کیا ہے، جہاد پر جانے کی ہم نے قسم کھائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ ہمارے پاس ایک جوان کنواری بہن ہے، ہم اس کو کس کے حوالے کر کے جائیں؟ ہماری نظر میں کوئی قابل اعتماد شخص نہیں، لیکن آپ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، آپ ہماری اس عرضی کو قبول کر لیں کہ اس بہن کو ہم آپ کی نگرانی میں چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد اس عابد شخص نے بالکل انکار کر دیا کہ میں اس خدمت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ ان تینوں بھائیوں نے عابد کی بہت زیادہ منت سماجت کی، جب بالکل مجبور کیا تو پھر یہ عابد شخص اس بات پر راضی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی بہن کو چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو، لیکن میں اس کو اپنے ساتھ اپنے مکان میں نہیں رکھ سکتا، میرے مکان کے سامنے ایک مکان خالی ہے، آپ اس میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہوئے اور عابد کے سامنے والے مکان میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ عابد اس کی دیکھ بھال رکھے گا، خیال رکھا کرے گا۔ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، بہت عرصہ بیتا اس طرح سے کہ عابد شخص اپنے ہی مکان کے دروازے پر آ کر کے باہر کھانا رکھ دیتا ہے، اپنا دروازہ مقفل کرتا، بند کرتا، پھر مکان کی چھت پہ چڑھتا اور جا کر کے آواز لگا دیتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے مکان سے نکلتی ہے اور اس عابد شخص کے دروازے سے کھانا اٹھا کر کے لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی حالت میں عرصہ بیت جاتا ہے، لیکن شیطان مردود اس عابد پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک دن اس عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو بھی عجیب انسان ہے یار، وہ تینوں بھائی تیرے سپرد اپنی بہن کو کر کے گئے ہیں، تو اس کو کھانا دیتا ہے، اگر اتنا کر لیا کرے کہ تو اپنے دروازے پر تو رکھتا ہی ہے، وہ مکان سے باہر نکلتی ہے، اگر کسی غیر مرد کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، تو پھر تو ان کے بھائیوں کو آنے کے بعد کیا جواب دے گا؟ اتنا کر لیا کر، ثواب بھی تجھ کو زیادہ مل جائے گا، کھانا اپنے دروازے پر رکھنے کے بجائے دن کے عالم میں اسی عورت کے دروازے پر رکھ دیا کر، اس طرح سے وہ بے پردگی سے بھی محفوظ رہے گی، دوسروں کی نظروں سے بچی رہے گی اور تجھ کو ثواب بھی زیادہ مل جائے گا۔ عابد شخص نے شیطان کی اس بات کو قبول کر لیا، اب اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے پر دن میں کھانا رکھ کر کے آ جاتا ہے، بات چیت ملاقات کچھ نہیں ہوتی ہے، آواز لگاتا وہ کھانا اٹھا کر کے لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی حالت میں کچھ اور مہینے گزرے، وقت بیتتا رہا، شیطان نے پھر دوبارہ وار کیا، وہ عابد انسان تو بھی بڑا عجیب انسان ہے، وہ اکیلی بیچاری لڑکی رہتی ہے، تنہائی میں اس کو وحشت ہوتی ہوگی، کھانا تو لے کر کے جاتا ہی ہے، تیری سپرد کر کے گئے ہیں اس کے بھائی،
تو تھوڑا اور زیادہ ثواب کما لے، تجھ کو اجر بھی زیادہ مل جائے گا۔ کچھ دیر اس سے کچھ بات بھی کر لیا کر، ملاقات کر لیا کر، اس کی وحشت تنہائی کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور تجھ کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ عابد شخص شیطان کے اس داؤ میں بھی پھنس جاتا ہے۔ اب ملاقات بات شروع ہوتی ہے تو شیطان کے کہنے کے بعد یہ اپنی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاتی ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہونے لگتی ہے۔ اس طرح کچھ وقت بیت جاتا ہے۔ شیطان پھر آیا، کہا عابد شخص وہ اکیلی تنہا اور کتنی حسین و جمیل عورت ہے، تو اس کو کھانا کھلاتا، اس کی خدمت کرتا ہے، کچھ دیر بیٹھ کر کے اس کے پاس بات کر لیا کرے تو اس کی تنہائی تو دور ہوگی، اس کی کچھ دلجوئی بھی ہو جائے گی، دل بہل جایا کرے گا، اس طرح سے تجھ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اس کا بھی اکیلا پن دور ہو جائے گا۔ تو اب تک بات چھتوں سے ہوا کرتی تھی، لیکن یہ عابد شخص اس کے پاس جاتا، بیٹھتا، ملاقات کرتا، کھانا دیتا اور آ کر کے چلا جاتا ہے۔ شیطان نے پھر کہا، اگر دیکھ یار کتنا حسین موقع ہے تیرے لیے، اس اکیلی ہے لڑکی، کتنی حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے، کیوں نہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے؟ تو شیطان نے وسوسہ دل میں ڈالا اور اس نے قربت اختیار کرنا شروع کی۔ ایک دن اس کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا، اس کی ران پر اپنا ہاتھ رکھا، بوس و کنار ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک دن یہ عابد شخص اور وہ لڑکی دونوں زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے انجام میں وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے حمل سے۔ شیطان نے کہاں تک وار کیا اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، تو اب شیطان پھر اس کے پاس آیا، کہا نادان تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو آنے کے بعد تیری اس حرکت سے آگاہ نہیں کرے گی؟ ایسا کر، جب اس کے بھائی آئیں گے اور بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر تیری کے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تجھ کو۔ ایسا کر، اس بچے کو تو مار ڈال۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، عابد اٹھا، بچے کو ذبح کیا، مار ڈالا اور وہیں پر اس کو دفن کر دیتا ہے، پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے اور کہا، او نادان تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہن اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ ضرور تیری حرکت سے اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی، اور پھر جب سماج میں تیری ناک کٹ جائے گی، کس طرح تجھ کو ذلت و رسوائی کا سامنا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر سوچ تیرا کیا بنے گا۔ ایسا کر، قصہ ہی ختم کر دے، اس بچے کے ساتھ اس لڑکی کو بھی مار ڈال۔ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر عابد نادان نے پھر اس لڑکی کو بھی مار ڈالا اور وہیں اس کی برابر میں قبر کھود کر کے دفن کر دیتا ہے۔ اپنی عبادت میں مصروف ہوتا، شیطان بھی بہکا کر کے چلا جاتا، وقت بیتتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب پھر اس کے بھائی دوبارہ واپس جہاد سے آتے ہیں، جنگ سے واپس آئے، انہوں نے اپنے مکان میں جہاں اس کی بہن رہا کرتی تھی نہیں پایا تو بڑے پریشان ہوئے، آ کر کے عابد سے پوچھا کہ ہماری بہن کا کیا ہوا، کہاں گئی وہ؟ تو عابد شخص بڑے مغموم انداز میں ان سے کہنے لگا، کیا بتاؤں، بڑی نیک لڑکی تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، تم لوگ یہاں تھے نہیں، میں نے اس کو کفنایا اور دفنا دیا، اس کی تجہیز و تکفین کا سب کام میں نے منتظم کیا، اور دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے بڑا افسوس کیا اور اس کی بات پر یقین کر لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے انتقال کا کوئی وقت مقرر تو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کب کون مر جائے، ہو سکتا ہے ہماری بہن انتقال کر گئی اور اس نے یہ سب کچھ معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن کچھ دنوں تو یہ لوگ اس گھر کے اندر اپنی بہن کی قبر کے پاس میں رہے، آنسو بہاتے رہے، یہ عابد شخص بھی ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر کے روتا رہا۔ کچھ دن کے بعد، چند دن ٹھہرنے کے بعد، یہ تینوں بھائی اپنے گھر، اپنی بستی میں چلے جاتے ہیں، اور جب جا کر کے تینوں وہاں پر رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے اور تینوں کی آنکھ لگی، تو اب شیطان پھر تینوں بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور کہا، تمہیں پتا تمہاری بہن کہاں گئی ہے؟ کہا، اس عابد شخص نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اور تمہاری بہن کو اس عابد شخص نے مارا ہے۔ تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر کے اس نے ایسا ہی کہا۔ بڑے بھائی نے کہا، جب تینوں نے صبح اٹھ کر کے اپنا اپنا خواب بتایا، کہا یہ ایک وہم ہے، جھوٹا خواب ہے، چلو اس کو نظر انداز کرو، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے کہا، تم اس کو جھوٹ مانتے ہو، پھر آ کر کے ورگرانے لگا، جاؤ جو قبر کی نشاندہی جو بتائی وہاں جا کر کے کھود کر کے دیکھ لو تمہاری بہن کا جنازہ۔
لاش وہاں پر موجود ہے۔ بڑے نے ٹالنے کی شوق کی، لیکن چھوٹا بھائی بضد ہوا، کہا میں ضرور اس جگہ کو کھود کر کے دیکھوں گا۔ وہ تینوں بھائی وہاں پر آئے، جب کھود کر کے دیکھا جس جگہ کی نشاندہی شیطان نے کی تھی تو وہاں پر ان کی بہن کی لاش بھی تھی اور ایک بچہ بھی ذبح شدہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تینوں اکٹھا ہو کر کے بڑے غصے کے انداز میں اس عابد شخص کے پاس آئے اور اس سے پوچھا بتا تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، ہاں واقعی یہ سب کچھ میں نے کیا۔ یہ تینوں پکڑ کر کے اس کو بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جب مقدمہ دائر ہوا، اس کی پھانسی کے احکام جاری کیے گئے تو شیطان مردود پھر آخری بار کرنے کے لیے اس عابد کے پاس آیا اور دل میں وسوسہ ڈال کر کے کہنے لگا میں ہی وہ تیرا ساتھی ہوں کہ جس کے کہنے پر تو نے زنا کیا اور اس بچے کو، اس کی ماں کو، دونوں کو تو نے جو ہے تو ذبح کر ڈالا، مار ڈالا ہے۔ اب بھی میں تیرا ساتھ دے سکتا ہوں، اگر تو میری آخری بات مانے تو میں تجھے پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے کہا کیسے؟ کہا تو بس خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دے، میں تجھے آج پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب اس ظالم نادان عابد شخص نے شیطان کے اس آخری بار کو قبول کیا، کفری کلمات زبان سے پکے، خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دیا، اور جب یہ انکار کر چکا تھا تو کفر کی حالت میں اسے پھانسی دے گئی۔ کتنا بڑا گناہ کرایا، کفر میں مر گیا، عبادت سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر درجہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے انسان کا بیڑا غرق کرے۔ خالق زنا کرانے پر، قتل کرانے پر اس کو صبر نہیں آیا، اس کو بالکل ایمان پر اس کا خاتمہ بھی نہ ہونے دیا، کفر کی حالت میں مر گیا، جہنمی ہو کر کے مرا۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، عورت کے فتنے سے، شیطان کے چال و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہماری ذہنوں کو پاک کر، ہماری نظروں میں تقدس پیدا کر دے، تاکہ ہم کسی وقت میں بھی ہمارے قدم ڈگمگا نہ پائیں، اور جو کسی پر بھروسہ کرے تو مالک ہمیں اس بھروسے کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اس ایک حکایت سے ہمیں سبق ملا ہے کہ اگر کوئی بھروسہ کرے کہ چیز ہمارے سپرد کرے تو ہمیں اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور شیطان کتنا مکار ہے، کہاں سے کہاں لے جا کر کے اس عابد کو چھوڑا جو مشہور زمانہ عبادت گزار تھا۔ تو سبق حاصل کریں نصیحتوں سے، اور معاشرے میں نور بانٹنے، روشنی پھیلانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے وعدے کو وفا کریں، ان کے بھروسوں کا پورا خیال رکھیں۔